گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائیاں کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ادب سے پیش آئیں، تمیز کریں، ان کی لحاظ رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خود سے نہیں بتائی جا رہی، یہ ساری باتوں کا جو درس آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ہم خود نہیں کہہ رہے، میں خود نہیں اپنی طرف سے بول رہا کہ چند باتیں میں نے سنی اور آپ کو سنا دی، نہیں، کتابوں سے دیکھ کر حوالہ جات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ باتیں رکھی جا رہی ہیں، اور اس لیے محض بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ ان چیزوں سے سبق لیں، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، اور آپ کو پتہ ہو کہ معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے کہ والدین ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، سارے درد اور الم برداشت کر کے ایک مقام اور معیار جو ہے وہ اولاد کو فراہم کرتے ہیں، ایک سٹیٹس اولاد کا بناتے ہیں، مستقبل بہتر سے بہتر بناتے ہیں اپنی اولاد کا، لیکن یہ اولاد جو ہے وہ کم وقت بڑی ہو کر اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کو کہاں کہاں رسوا کرتی ہے، اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کو کیا کیا تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں ان کے والدین کو۔ تو یہ ساری ہماری غلطیاں ہیں، ان کو ہم نے سدھارنا ہے، اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان جو ہے اس کی مفہوم انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈز کے اندر پڑھیں گے، کچھ ایپیسوڈ رہتے ہیں ابھی، ان کے اندر ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ یہ جو ہے نا احسان، اس کی وضاحت کریں گے کہ احسان کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ نے ہر مقام پر یہی بات فرمائی نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہیں بھی نہیں کرا کہ والدین کے ساتھ ادب کرو، والدین کی خدمت کرو، بلکہ ہر مقام پر اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ احسان جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم لازمی سمجھیں گے، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم احسان کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھی احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، تو احسان ہوتی کیا چیز ہے، احسان کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ آج کا یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ والدین کے ساتھ بھلائیاں کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ذکر کے بعد جو ہمیں حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وہ والدین کے ساتھ بھلائیاں کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ والدین در بدر بھٹک رہے ہوتے ہیں، والدین کام میں خار و خار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ بیٹا آ کر کہہ دے کہ ابو جان یہ کام میں کرتا ہوں، مجال ہے کہ بیٹا آ کر اپنے ابو کو دلاسا دے دے، نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے ابو کر رہے ہیں کام، میری کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے یہ حق تیرا ہے، آج تو جوان ہوا ہے تو تیرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو سکون دے، اپنے والدین کو راحت دے، انہیں ایک سکون میسر کر، یہ تیری ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں، ہمارے علاقے میں دیکھ لیں، ہمارے ادھر ارد گرد ہر جگہ پر لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، سٹیٹس بن جاتا ہے، کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں، دو چار لفظ پڑھنا آ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ بھی پڑھایا کس نے ہے، بھول جاتے ہیں کہ یہ محنتیں کس کی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچے کیوں ہیں۔ اللہ کے بندے یہ والدین کے احسانات ہیں تجھ پر، یہ والدین کی عطائیں ہیں تجھ پر کہ اللہ رب العزت نے تجھے ایک مقام تو دیا ہے، تجھے ایک مرتبہ تو دیا ہے، تجھے ایک سٹیٹس تو دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے تیرے والدین کا کردار ہے، اس کے پیچھے تیرے والدین کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے مقام دیا، لیکن وہ تیرے والدین کے ذریعے سے دیا، سٹیٹس دیا تیرے اساتذہ کے ذریعے سے دیا۔ تو یہ والدین کے حسن سلوک ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جوان ہو جائے اور اس کے ساتھ والدین کی بھلائی شامل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اسکول ٹیچر لگ جائے، کوئی بندہ ایک مقام تک پہنچ جائے تو جناب علی جو ہماری بھلائی ہے وہ والدین کی اس میں کوئی شمولیت نہیں ہے، نہیں، والدین کا کردار زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہے۔ والدین آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ کو والدین ہر چیز فراہم بھی کرتے ہیں، والدین آپ کے لیے خدمتیں بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے لوگوں کی نوکریاں بھی کرنی پڑے تو وہ کرتے ہیں، کیوں بھی آپ کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آج کے دور میں دیکھیں نا، ہم بڑی افسوسناک بات کر رہا ہوں کہ جناب والی کہیں جانا ہو نا کسی فیملی نے تو کیا ہوتا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بیٹا صاحب ہوتے ہیں، جو بیٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کو لے کر، دوستوں کو لے کر چلا جاتا ہے تو والد سے کہتا ہے ابو جی آپ پیدل چلتے ہوئے آ جائیے گا، بھی وہ تیرے نوکر ہے۔ اللہ کا جو احسان کرنے کا حکم دیا نا اللہ نے، وہ یہی تو ہے کہ والدین کو اتنی آسائشیں دو، اتنی ان کی خدمت کرو کہ ہر چیز سے مقدم والدین کو رکھو، کیونکہ زندگی میں آنے کے بعد
سب سے پہلا جو حکم ہے، سب سے پہلا جو فرض ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بندہ بعد میں بالغ ہوتا ہے، نماز بعد میں فرض ہوتی ہے، بندہ بعد میں عقل والا ہوتا ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ بعد میں لگتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ یہی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو خدا را اللہ کے بندو سوچو، کچھ توجہ کرو، کچھ شرم و حیا کرو، کچھ لحاظ کرو کہ اگر آج والدین کی خدمت نہیں کرتے نا آپ تو یہ شروع کر دو، والدین کی خدمت شروع کر دو۔ والدین کی خدمت سے بڑے بڑے مقام ملتے ہیں، بڑے بڑے مرتبے ملتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہوتے ہیں بندے۔ تو والدین خواہ میں نے پیچھے ہی بتایا تھا، والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، بدکار ہوں، چغل خور ہوں، گناہ کچھ بھی ہوں، تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، تمہارا فرض یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ان کے ساتھ بھلائیاں کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، یہ ہمیں اسلام سبق دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اسلام ہم پڑھیں گے تو تبھی ہمیں سمجھ آئے گی نا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، بھلائیاں کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔